ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی گئی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے سب سے کرسماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ معزز ناظرین و اکرام، میں ہوں احسن شیراز اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستو، ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حکمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے دی آرکر اور کیبنٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دے دی۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیس میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برسوں صحراؤں میں پھرنے کے بعد آپ نے اپنی قوم کے لیے عبادت کے لیے خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں چھوٹی سی جگہ بنا دی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کروائی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت اور زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ پیارے دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تسلیم کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سے پیغمبروں کی صورت کے حلیے بھی تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمن کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے اور ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ دیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمت اور برکت کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے ڈرتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعا کرتے۔ اس کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور ہر آفت ٹل جاتی تھی، اور جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر، یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے برکت کا سبب بنا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور تکبر کا دور دار ہو گیا، ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کفار نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کر ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر دیا، عمارتوں کو توڑ کر سارا شہر تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے، لہذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ لہذا ان کفار کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے حرمتی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ لہذا انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شامیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی گئی ہوئی نعمت دوبارہ انہیں مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آیا، ان کا کھویا ہوا وقار پھر سے لوٹ آیا۔
कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला सूरह बकरा में इस मौके का जिक्र इस तरह करते हैं, जिसका मफहूम ये है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उनके बादशाह की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं, और मूसा और हारून की तरका है, और इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम है कि वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते, लिहाजा इन पर दोबारा कुफ्र और शिर्क आम हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बादशाह बख्त नसर कहर बनकर नाजिल हुआ। बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और 5 से 6 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया गया। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आज भी इसी तलाश में सरकर्दा हैं ताकि इसे ढूंढकर फिर से अपनी रूहानियत पा सके जो कभी इनको अता की गई थी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके मुतल्लिक माहिरीन और मुहक्किकीन की मुख्तलिफ राय मिलती हैं और अलग अलग कयास आराही की जाती है। बख्त नसर के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ अपापिया के एक चर्च में रख दिया गया जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ लोग लिखते हैं कि जापान के पहाड़ी सिलसिलों में इस ताबूत को दफन कर दिया गया था, जबकि एक एथलिक के मुताबिक इस वक्त ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी तलाश यहूद काफी अरसे से कर रहे हैं और इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसे हैकले सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और मुहक्किकीन की बहुत सारी राय मिलती हैं। बाज के नजदीक संदूक सूफियों के पास है, इनके पास मुंतकिल होती जा रही है। दरअसल असल बात यह है, बदहाल के नजरियात कियास पर मबनी है, इसका सही इल्म अल्लाह तबारक व ताला को ही है। लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना का दुनिया पर राज खुलेगा उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगी वो तमाम अक़वाम आलम पर गालिब होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। हमें मालूम है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त एहसन शिराज को इजाजत दें, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।